ماشاءاللہ محمد وجہ تخلیق جہاں ہیں، محمد وجہ تخلیق جہاں ہیں، محمد زینت کون و مکاں ہیں، محمد تاجدار قدسیاں ہیں، محمد شاہ سوار لامکاں ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے جناب عدیل امام صاحب۔ اٹک مراقبہ حال سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان نگران مراقبہ حال اٹک ڈاکٹر احمد ممتاز اختر صاحب کو اظہار خیال کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ نگران مراقبہ حال اٹک ڈاکٹر احمد ممتاز اختر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جناب صدر ذی وقار محترم ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب، بہت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میری یہ سعادت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت محفل میں چند کلمات آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی سعادت ملی۔ حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باعث تخلیق کائنات سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شانیں عطا کی ہیں جو 1,24,000 پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا نہیں کی گئیں، یا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فردن فردن عطا کی گئی ہیں۔ بہت ساری شانوں میں اجمالی طور پر صرف 1-2 کا ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کو جو عبادت کا حکم تھا وہ اپنی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرنے کا حکم تھا۔ جب آقا محترم نبی مکرم سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے پائے مبارک نے اس زمین کو چھوا تو یہ زمین پاک ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ ساری زمین تمہارے لیے عبادت گاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اور دوسرا شرف یہ ملا، اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے تو یہ زمین کی مٹی پاک ہو گئی۔ آپ کو تیمم کا حکم ملا، تیمم سے آپ پاکی حاصل کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کرنا مجھ جیسے عاجز ناکارہ گناہگار کا کہاں وصف ہے کہ غالب نے کہا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتیں آقا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، وہی آپ کی جو مرتبہ اور شان ہے وہ جانتا ہے۔ یہ جو تعریف حضور کی اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ ایک جو شرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، میں اور میرے فرشتے بھی ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اس میں یہ حکمت پوشیدہ نظر آتی ہے کہ درود جو ہے وہ رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ اے اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت فرمائی۔ اے اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔
تو یہ چیز جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی ان کو دعا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں دعا دے تمہیں اس کو اس سے بہتر دعا دو۔ تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بھی ہیں، تو آپ کی رحمت ہم سب کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر سایہ فگن ہے، تو اس لیے جب آپ انہیں دعا دیتے ہیں تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی دعا دیتے ہیں اور آپ سے بہتر دعا دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعا دینے والا کون ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش کا ایک بہانہ بنایا ہے، اس لیے جتنی بھی ہم درود کی کثرت کریں گے، رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں حاصل ہوں گی، جس سے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں نہیں آپ کے پاس آتے اور آپ سے کہتے ہیں تاکہ آپ ان کی سفارش کریں اور میں ان کو بخش دوں۔ یہ بھی ہمارے لیے کتنی بڑی ایک سعادت اور بلند مرتبے کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میری اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے۔ اب فاتبعونی، پیروی کرو۔ پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیروی کرنے کا ہم مطلب یہ لیتے ہیں کہ ڈکشنری میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے فٹ پرنٹ پر چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے قدم بقدم چلنا۔ تو حاضرین محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، ان کی پیروی میں آپ بھی سدرۃ المنتہا تک جا سکتے ہیں، ان کی پیروی میں آپ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی اس بات کا جو اللہ کا حکم ہے اس میں یہی بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی روک ٹوک نہیں لگائی کہ کہاں تک پیروی کرنی ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سدرۃ المنتہا تک جب جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے زمین کی طرف ایک سیڑھی لٹکا دی، کلمہ شریف کی سیڑھی، جس سے چڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب اسلام کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ سب اسلام ہے، اور اسلام جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہوگا۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچیں گے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہماری تخلیق کا چونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت ہی کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا طریقہ جب آپ غور کریں گے تو بہت آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عبداللہ کو ملے۔ تو اگر ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں، اللہ کے بندے بن جائیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب ایک دوسرا اشارہ یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام اللہ تعالیٰ نے آمنہ رکھا۔ آمنہ کا مطلب امن دینے والی، سکون دینے والی، راحت دینے والی۔ تو اگر ہم اپنے کردار سے دوسروں کے لیے راحت اور سکون اور امن کا سبب بن جائیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی اللہ تعالیٰ سے ملنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارا یہاں آنا، سننا، بولنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بننے کی ہمت توفیق نصیب فرمائیں۔ آپ